بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین ناظرین، سالار ڈیجیٹل کے ذریعے رمضان المبارک کی آمد کے پیش نظر 10 مختلف عناوین پر اکابر علماء کرام کی زبانی عوام تک پیغامات پہنچانے کا مبارک سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ پہلی کڑی ہے، استقبال رمضان کے عنوان پر ہے اور بہت اہم کڑی ہے۔ عام طور سے لوگ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے رمضان کی تیاری کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے اور چاند کے انتظار میں رہتے ہیں، اور چاند کی خبر ملنے کے بعد رمضان کی فکر شروع کرتے ہیں۔ حالانکہ رمضان المبارک کی اہم ترین عبادتیں 2 ہیں، ایک دن کی جسے روزہ کہتے ہیں اور ایک رات کی جسے تراویح کی نماز کہتے ہیں۔ چاند کے نظر آنے کے بعد تراویح کی نماز شروع ہو جاتی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد وہ تراویح کا پہلا دن ہوتا ہے، اور تراویح کی نماز میں قرآن مجید مکمل پڑھنا یا سننا یہ مستقل ایک سنت ہے۔ رمضان المبارک میں چونکہ روزہ رکھیں گے تو سحری کا وقت رات میں صبح صادق سے پہلے سحری کا وقت ہوتا ہے۔ عادات نہیں ہوتی لوگوں کی، سحری میں جاگنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے آنے سے ٹھیک 14-15 دن پہلے شعبان کی 15ویں شب کو شب برات کے طور پر امت کو عطا کی۔ قرآن مجید کی زبان میں ایک تفسیر کے مطابق اس شب کو لیلۃ مبارکہ کہا گیا، مبارک رات اس کو کہا گیا۔ یہ دراصل اعلان ہے رمضان کے آنے کی، اور 15 دن پہلے امت کو بیدار کر دیا گیا، بتا دیا گیا 14-15 دن کے بعد رمضان جیسا مقدس مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس مہینے کی اتنی کیا خصوصیت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں نفل عبادت فرض کے برابر اجر و ثواب کی حامل ہے، اور ایک فرض 70 فرائض کے ادا کرنے کے برابر ثواب کی حامل ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا دریا اس میں جوش مارتا رہتا ہے۔ اور افطار سے پہلے بندے دن بھر بھوکے رہ کر رات میں جب روزہ کھولنے کا موقع آتا ہے اور ساری چیزیں میوے رکھے رہتے ہیں، پانی رکھا رہتا ہے، شربت رکھا رہتا ہے، حلق میں پیاس بھی ہے، کانٹے پڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی اجازت کا منتظر بندہ ان سارے چیزوں کی موجودگی میں بھی اللہ کے حکم کا انتظار کرتا ہے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزے دار کی دعا افطار کے موقع پر جو کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی رد نہیں فرماتے۔ مقدس زمانہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقدس جگہ میں مسجد نبوی میں منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے منبر پر قدم رکھتے ہوئے جمعے کے دن آمین فرمایا، اور دوسرے منبر پر، پھر تیسرے منبر پر۔ بعد میں صحابہ اکرام نے پوچھا معمول کے خلاف یہ آمین آج آپ سے سننے کو ملی، یہ کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے تھے، ہر سیڑھی پر قدم رکھنے کے موقع پر آپ نے ایک بد دعا دی اور مجھے آمین کہنے کے لیے آپ نے کہا۔ بد دعا اس میں ایک بد دعا یہ تھی آپ کی امت کا وہ فرد، وہ اللہ کا بندہ، وہ بندی ہلاک ہو،
جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا لے۔ اس بد دعا پر مجھے آمین کہنا پڑا۔ اندازہ لگائیں، مسجد نبوی، مسجد کی جگہ، پھر منبر رسول، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل امین کی بد دعا، اور وہ بد دعا اللہ کے حکم سے اور اللہ کے نبی کی آمین۔ ظاہر سی بات ہے وہ بندے اور اس بندی کی ہلاکت میں کیا تردد، کیا شک ہو سکتا ہے۔ اس لیے رمضان کے مہینے کے آنے سے بہت پہلے آدمی کو ذہنی طور پر تیار رہنا ہے۔ مجھے فلاں مسجد میں تراویح پڑھنی ہے اور مکمل قرآن سننا ہے، مجھے روزے رکھنے ہیں، اور یہ نظام میرا رمضان کا ہوگا، یہ شیڈول ہوگا۔ یہ تیاری کرنے والا فرد، اللہ کا بندہ اور بندی، رمضان کو مقدس طریقے پر گزار سکتے ہیں۔ اللہ کی بندیاں اس میں بہت سا اجر و ثواب، چونکہ مردوں کے مقابلے میں رات کے حصے میں اٹھ کر کے وہ مردوں کے لیے سحری تیار کرتی ہیں، یقیناً اجر میں وہ مردوں سے آگے بڑھتی ہوں گی۔ ایسے موقع پر رمضان کے مقدس مہینے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ رمضان اور قرآن، ان دونوں کا بہت گہرا تعلق ہے۔ بڑی عبادت روزے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کو بنانا چاہیے اور ایک نشانہ مقرر کرنا چاہیے، آنے والے رمضان میں 10 قرآن مکمل کروں گا یا کروں گی۔ اللہ نے طاقت دی ہے تو اور زیادہ قرآن سے گہرا تعلق ہو، اور اس طریق پر عبادتوں کے ذریعے رمضان گزارا جائے۔ اور بالخصوص ہمارے اپنے ملک کے حالات، ان حالات کی درستگی کے لیے انتخابات بھی آنے والے ہیں، اس میں اقتدار انصاف پسند لوگوں کے ہاتھوں میں سونپے جانے کی گزارش اللہ سے رمضان بھر سارے مسلمان کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ ہوگی، اور ایک بہترین زمانہ ہمیں دستیاب ہوگا، اور بھرپور فائدہ اٹھانے میں ہم کامیاب ہو سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔